الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگ و عزیزوں، گزشتہ ہفتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی. اس لیے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. آپ کرو نا بھائی، آپ کرو نا یار، ذہن الجھا دیتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ماہ مبارک میں پیدائش ہوئی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اور اپنے صحابہ کے خاطر ایمان بچانے کے لیے اسی مہینے میں ہجرت کی. ظاہر ہے میرے بزرگ عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ذکر کیا جائے اتنا کم ہے. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایسا رسول بھیجا ہے. آپ کی محبت، آپ کی شفقت اور آپ کے دل میں امت کا کتنا غم تھا، اور آپ مومنوں کے لیے کتنے مشتاق رہتے تھے اور اپنی امت کے لیے کتنے بے چین رہتے تھے، اس کا ذکر گزشتہ ہفتے کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. آج کی مجلس میں میرے بزرگ و عزیزوں، ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت، پیدائش کا ذکر سال میں ایک مرتبہ کر لینا یہ کافی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر بے شک پسندیدہ ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں. لیکن میرے بزرگ و عزیزوں، علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر ہونا چاہیے، آپ کی سنتوں کا ذکر ہونا چاہیے، آپ کے اوصاف اور آپ کے کمالات کا ذکر ہونا چاہیے. آپ نے اپنی امت کو کیا سکھلایا اور امت سے کیا سیکھا. اصل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
میں 23 سال میں آپ نے کون سے احکام بیان کیے اور کون سی سنتیں بیان کی جس کے بنا پر میرے بزرگ و عزیزوں کہ 23 سال کے عرصے میں پوری دنیا میں دین پہنچ گیا. تو اصل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ذکر اس نسبت سے ہو کہ مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے ایسا قیمتی رسول دیا، تو مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے اپنے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میرے آپ کے اندر ہے کہ نہیں؟ آپ کی تعلیمات آپ میرے اندر ہے کہ نہیں؟ آپ کو نماز کا کیسا شوق تھا؟ آپ گناہ سے کتنا بچتے تھے؟ آپ نیکی میں کتنی جلدی کرتے تھے؟ تو مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرے اور آپ کی زندگی میں نماز، ذکر، تلاوت کے کتنے ہم حریص ہیں، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں کتنا لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ گناہ سے خود بھی بچتے تھے. آپ کا حکم ہے، پورا قرآن بھرا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مضامین موجود ہیں، ملفوظات موجود ہیں. آپ نے فرمایا کہ گناہ سے بچو، یہ تمہیں ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں. کبھی تو فرمایا کہ حسد سے بچو، کبھی فرمایا کہ غیبت سے بچو، کبھی فرمایا کینہ کپٹ سے بچو، کبھی فرمایا کہ غصے سے بچو. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کوئی نصیحت کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. اس نے فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ کچھ اور نصیحت کر دیجیے. آپ نے ایک ہی بات کہی، لا تغضب، غصہ مت کرو. اس نے تیسری مرتبہ نصیحت طلب کی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسری مرتبہ نصیحت فرمائی کہ لا تغضب، غصہ مت کرو. تو یہ آپ کی تعلیمات ہے کہ نہیں؟ تو یہ آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے. اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو قیامت تک کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے. تو آپ کی یہ تعلیمات ہے کہ نہیں؟ جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں کتنا بے قابو ہو جاتا ہوں، یہ محاسبہ کرنا ہے، یہ اپنا جائزہ لینا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن گالی نہیں دیتا، مومن گالی سے بچتا ہے. اب مجھے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جب میں کسی پر ناراض ہوتا ہوں اور غصہ ہوتا ہوں تو میں زبان سے کیسے کیسے غلیظ اور گندے جملے نکالتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ آپ بکواس نہیں کرتے تھے، آپ گندی بات نہیں بولتے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان میں سچائی تھی، آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے. آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ تم ہمیشہ سچ بولنا. اگر کبھی ایسا موقع آ بھی جائے کہ آپ کو لگے کہ اس مرتبہ میں جھوٹ بول دوں گا تو بچ جاؤں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری غلط فہمی ہوگی. اس سے کہ نبی نے فارمولہ بیان کر دیا، الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ ہمیشہ نجات دیتا ہے. بظاہر تو آدمی پھنس جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فارمولے پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ پاک بظاہر پھنستا بھی ہوگا تو اس کو نکال دیں گے، اور بظاہر جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ ایسا لگے گا کہ مجھے نجات مل جائے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں، جھوٹ نجات نہیں دے سکتا. جھوٹ سے آدمی پھنستا ہی ہے.
یہ یقین رکھو کہ تم اس وقت بظاہر پھنس رہے ہو، لیکن سچ بول دو، اللہ پاک ضرور نجات دے دیں گے۔ تو میرے بزرگوں عزیزوں، اب میں کاروبار کرتا ہوں، میں سچ بولتا ہوں کہ جھوٹ بولتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں سے سچ بولتا ہوں کہ جھوٹ بولتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھنا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کی برکت یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیمات کو دیکھ لیں۔ آپ نے گانے بجنے بجانے سے بچایا، خود بھی پرہیز کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ گانا دل میں گناہ کے جذبے کو پیدا کرتا ہے، میوزک سے دل میں ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ میں اور آپ میوزک سے، گانے بجنے بجانے سے کتنا بچتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات کو دیکھو نا میرے بزرگوں عزیزوں، اس سے کہ آئیڈیل کوئی نبی نہیں ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نمونہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اللہ پاک نے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً اللہ فرما رہے کہ میں نے آپ کی طرف جس پیغمبر کو بھیجا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے کس کو آئیڈیل بنایا ہے؟ ہم سوچیں، ہم غیروں کے کھانے کے طریقے کو پسند کرتے ہیں، غیروں کے بیٹھنے اٹھنے کے طریقے کو پسند کرتے ہیں، یہودی اور نصارہ کے طرز زندگی کو ہم پسند کرتے ہیں، اس لباس کو ہم پسند کرتے ہیں جس کے اوپر اللہ پاک نے جن قوموں پر لعنت اتاری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دشمن ترین قوم یہودی ہے، اور مسلمان اور اسلام کے دشمن آج تک اور قیامت کی صبح تک اللہ کے اعلان کے مطابق یہودی ہے۔ تو ہم دعویٰ کرتے ہیں محمد الرسول اللہ سے محبت کا، اور اتباع کرتے ہیں غیروں کے طریقے کی، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ملنے جلنے میں، رہنے سہنے میں۔ میرے گھر کا حال دیکھو تو یہودی کے طریقے کا، میرے بچوں پر کپڑے دیکھیں تو یہودیوں کے، مجھ پر کپڑے دیکھیں تو میرے اور آپ کا طریقہ اور زندگی گزارنے کا اور لباس یہودیوں کا۔ میرے بزرگوں عزیزوں، اللہ کی رحمت اتر سکتی ہے؟ کیسے اتر سکتی ہے؟ اللہ پاک تو فرمانے ہم نے آپ کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، نمونہ بنا کر بھیجا۔ آپ کو اگر اتباع کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے تو نبی کی اطاعت کرنا ہے، اتباع کرنا ہے تو نبی کی اتباع کرنا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر یہ سب چاہتے ہیں، پوری امت چاہتی ہے کہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ ان سے محبت کرے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی جائے۔ اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بے پناہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ بزرگوں عزیزوں، اپنی زندگی کو دیکھو، ہم اپنا جائزہ لیں، کھانے پینے رہنے ٹوائلٹ باتھ روم سب کے طریقے ہمارے اور آپ کے غیروں کے طریقے پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سناتا ہوں کہ اللہ پاک جب کسی بندے کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور اس پر آفت اتارنا چاہتے ہیں تو اس کو غیروں کی اتباع میں خوش کر دیتے ہیں، وہ غیروں کا طریقہ اپنی زندگی میں داخل کرتا ہے۔ آج اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو پوری دنیا میں اتنی تعداد اور اتنے باحیثیت ہونے کے بعد مجھے اور آپ کو کمزور کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ ہم کمزور ہیں کہ نہیں؟ جو چاہتا ہے پیٹتا ہے، جو چاہتا ہے قانون پاس کرواتا ہے، یہاں تک کہ جو چاہتا ہے میرے اور آپ کی سب سے قیمتی ترین شخصیت اور رحمت للعالمین کے بارے میں بھی کیچڑ اچھالتا ہے۔ میرے بزرگوں عزیزوں، اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔
میں نے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپنایا، آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کیا، آپ نے جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا تھا اور غیروں کی تقلید اور غیروں کی اتباع کرنے سے روکا تھا اور اپنی ذات کی اتباع یعنی اللہ کے رسول کی ذات کی اطاعت کی تعلیم دی تھی، آپ نے اللہ کے رسول کی تعلیمات اور ان کی سیرت اور سنت کو چھوڑ کر ہم نے غیروں کے پیچھے چلنے کے لیے ہم نے راستہ اختیار کیا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو 25 کروڑ ہونے کے باوجود ذلیل کر دیا۔ 52 ملک میرے آپ کے پاس ہیں، لیکن وہاں سے بھی اسلامی حکومت کی جان نکل گئی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آئیڈیل نہیں بنایا۔ میرے بزرگ عزیزوں، اللہ کی طرف چلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی کوشش کرو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت میں اپنے آپ کو کھپانے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو مالی اور وسائل سارے کمزوری کے باوجود اللہ پاک نے صحابہ کی طرح مجھے اور آپ کو پوری دنیا میں چھا جائیں گے۔ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے جا رہے، کھچر پر سوار ہے اور کرتے پہ 14 پیوند لگے ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بھی فرمایا، حضرت سارے عیسائی پادری بیت المقدس پر عیسائی قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، ان کے پادری چابی دینے کے لیے بیٹھے ہیں کہ عمر آئیں گے تو ہم ان کو چابی بغیر جنگ کیے وہ دے دیں گے، آپ تھوڑا تو کرتا بدل لو، آپ تھوڑی تو سواری بدل لو۔ حضرت عمر، میرے بزرگ عزیزوں، 9 لاکھ مربع کلومیٹر جس کی حکومت ہے، باطل حضرت عمر سے تھر تھر کانپ رہا ہے، اور وہ جب جا رہے بیت المقدس عیسائی پادریوں کے پاس قلعہ فتح کرنے کے لیے، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے، تو خادم ایک ہی خچر حضرت عمر اور حضرت ان کے خادم کے درمیان، کبھی وہ سوار ہو جاتا ہے، حضرت عمر پیدل چلتے ہیں، کبھی حضرت عمر سوار ہوتے وہ پیدل چلتے ہیں۔ جب بیت المقدس کے علاقے میں داخل ہونے کا بالکل موقع آیا، اس وقت خادم نے کہا کہ باری تو میری ہے سوار ہونے کی، لیکن آپ پیدل چلیں گے اچھا نہیں لگے گا۔ کہا نہیں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو برابر بنایا، کوئی آقا اور کوئی امیر نہیں، کوئی غلام اور کوئی محکوم نہیں، تم بھی تھکتے ہو، تمہارے بدن میں بھی درد ہوتا ہے، میرے بھی بدن میں درد ہوتا ہے، جب تمہاری سواری کی باری ہے تو پھر تم ہی سوار ہوں گے، میں تمہارے ساتھ چلوں گا پیدل۔ میرے بزرگ عزیزوں، حضرت ابو عبیدہ نے روکا کہ سواری بدل لیجئے، کم از کم خادم کہہ رہا ہے کہ میں پیدل چلوں گا، آپ سوار ہو جائیے، اتنا تو اپنے آپ کو نیچے مت جھکائیے۔ میرے بزرگ عزیزوں، حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ اس کا حق ہے، میں اس کا حق نہیں مان سکتا، اور سواری بدلنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور ابو عبیدہ، تم مجھے کرتا بدلنے کی بات کر رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات فرمائے ہوئے چند ہی سال گزرے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا کیسا تھا، آپ کا کرتا کیسا تھا، آپ کے کپڑے میں پیون تھا نا، میرے کپڑے میں اگر پیون ہے تو میں امیر المومنین ہوں، حاکم ہوں، بادشاہ ہوں، میرے اس میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ اور پھر فرمایا ابو عبیدہ، اگر اور کوئی مجھے کرتا بدلنے کے لیے بات کرتا تو میں اس کو ضرور تنبیہ کرتا، لیکن بہت بڑے تم صحابی رسول ہو تو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اعزنا اللہ بالاسلام، مہما تطلب العزہ بغیر دین اللہ یذلکم اللہ۔ میرے بزرگ عزیزوں، اس نصیحت کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کرتا بدلنے کہا نا کہ آپ کے اسٹیٹس میں فرق آ جائے گا، آپ اچھا کرتا پہن لیجئے، اچھا گھوڑا لے لیجئے، آپ غلام کو پیدل چلنے دیجئے، اور آپ اجازت دو تو ہم 2 گھوڑے لے آئے، لیکن بیت المقدس میں انٹری آپ اچھی طرح سواری پر جائے، چونکہ آپ بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ حضرت عمر نے کہا
کرتے اور سواری کے بدلنے سے اللہ پاک نے اسلام میں عزت نہیں دی ہے. اللہ کے رسول کی تعلیمات میں عمل کرنے سے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عزت دی ہے. ابو عبیدہ تم کیسی بات کرتے ہو؟ جب جب امت اور جب جب عمر اور اس کے ماننے والے اسلام کے علاوہ لباس اور کھانے پینے اور سواری میں عزت کو تلاش کریں گے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ذلیل کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین مبارک کی برکت سے یہ سواری کافی ہے. میرے بزرگ عزیزوں، جیسا بیت المقدس میں انٹری مارے، پادریوں نے آ کے قدم پہ گرے اور فوراً چابی دے دی. حضرت عمر نے کہا اتنی جلدی تم نے چابی کیوں دے دی؟ کہا انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ امیر المومنین عمر جس زمانے میں آئیں گے بیت المقدس فتح کرنے میں تو ان کے کپڑے میں 14 پیون ہوں گے. ہم نے آپ کے کرتے میں 14 پیون دیکھ لیا، اور آپ کا غلام سوار ہوگا اور آپ پیدل ہوں گے. حضرت عمر نے ابو عبیدہ سے کہا اگر میں یہ بدل دیتا، سواری میں لے لیتا یا غلام کو پیدل چلا دیتا اور کرتا بدل لیتا تو یہ اپنی انجیل جو ان کے حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی ہے اس کو دیکھ کر وہ میرے اور آپ کو چابی دیتے. میرے بزرگ عزیزوں، اللہ کا کی تعلیم ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں بٹھائیں. جن گناہوں سے بچنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان سے بچنے کی کوشش کریں. اصل یہ سیرت ہے، اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میرے بزرگ عزیزوں، ایک لقمے کا دانہ گرتا ہے، رستم کا دربار موجود ہے، بڑے بڑے بادشاہ کے چغادری موجود ہیں، بڑے بڑے وزیر موجود ہیں. ایک صحابی، ان صحابی کو حضرت ربی ابن عامر کو کہتے ہیں، حضرت حذیفہ کو کہتے ہیں کہ چاول کا دانہ گر گیا، آپ مدینہ مکہ میں اپنے دسترخوان پہ تو اٹھا لیتے ہو لیکن اس دسترخوان سے مت اٹھاؤ. یہ لوگ اس کو مایوس سمجھتے ہیں کہ دسترخوان سے کھانا اٹھانا کا یہ لوگ مایوس سمجھتے ہیں نا. حضرت حذیفہ نے جواب دیا لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ جب بھی دسترخوان پہ کوئی اناج گر جائے، ہاتھ سے گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لے. میں اپنے نبی کی اس سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. میرے بزرگ عزیزوں، بغیر لڑائی کیے ہوئے، بغیر جنگ کیے ہوئے رستم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور اس نے چابی دے دی. میرے بزرگ عزیزوں، کوئی جنگ کی نہیں بات ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ جو پوری دنیا پر چھا گئے تھے اور پوری دنیا پر غالب تھے، پوری دنیا پہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، وہ صرف کپڑے اور لباس اور زندگی اور مال اور گاڑی اور کار کی ریل پیل کی وجہ سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی وجہ سے. آج میرے آپ کے پاس سب کچھ ہے، تعداد بھی میرے آپ کی کم نہیں ہے، پیسہ اور مال بھی میرے اور آپ کے پاس کم نہیں ہے، حکومت بھی میرے آپ کے پاس کم نہیں ہے. میرے بزرگ عزیزوں، 52 55 56 ملک یہ معمولی ہے جو اسلامی حکومت ہے. ہمارے پاس ملک بھی ہے، گیس بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، ڈگریاں بھی ہیں. آج پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، امریکہ، کینیڈا اور انگلینڈ، وہاں پر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ہی کے سب بڑے بڑے ڈاکٹر مانے جاتے ہیں. آپ کے وہاں تعلیم کی بھی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے میرے اور آپ کی، ہم اور آپ کیوں نہیں چھا پا رہے، ہم اور آپ کیوں نہیں غالب ہو پا رہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم نے منہ پھیر لیا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو غیروں کے حوالے کر دیا، غیروں کے حوالے کر دیا. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ذلیل کر دیا سارے ہونے کے باوجود. اور صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سے بھی کمپرومائز نہیں کیا. ایک سنت سے بھی. جھوٹ بولنا اور دغا دینا اور دھوکہ دھڑی کرنا تو بہت دور کی بات. آج 10-20 لاکھ کا کروڑ 10 کروڑ کا منافع ہے، لیکن مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے ایک جھوٹ بول دو، ایک جھوٹ بول دو، پوری ڈیلنگ تمہاری ہو جائے گی. ایک دھوکہ دے دو، ایک مرتبہ خیانت کر لو تو یہ پورا نفع آپ کے لیے ہے. میرے بزرگ عزیزوں، ایک غلط سائن کر دو، 10 لاکھ روپیہ کا آپ کو نفع مل جائے گا، 2 کروڑ کا نفع مل جائے گا. مسلمان 10 لاکھ تو کیا، 10,000 تو کیا، 200 روپے کے لیے بھی اپنا ایمان بیچنے تیار ہے، 200 روپے کے لیے بھی بیچنے تیار ہے. اور صحابہ کے سامنے پوری زندگی آ گئی کہ دھوکہ دے دو، کہا نہیں ہو سکتا. کہا اس کو ٹوپی پہنا دو، کہا نہیں ہو سکتا.
کہا خیانت کر لوں، کہا نہیں ہو سکتا، کہا زنا کر لوں، کہا نہیں ہو سکتا۔ لڑکی خود بن سور کر تیار ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، 3 دن تک اپنے آپ کو سوار کر حضرت ایک تابعی ہے، نام میں بھول رہا ہوں، ان کی خدمت میں جاری ہے، بند کمرہ ہے، سارے آسائش اور سارے موجود ہیں، کچھ بھی کیمرہ نہیں ہے۔ بادشاہ نے خود اجازت دے دی کہ اس کو تم اپنی طرف مائل کر دو اور پورا جسم اس کے حوالے کر دو۔ باپ خود بیٹی کو تعلیم دے رہا ہے، بادشاہ شہزادی کو، لیکن ایمان اس کے اندر سے نکال لینا۔ 3 دن تک وہ مبتلا کرتی رہی۔ تیسرے دن وہ پیر پہ گری، قدم پہ گری، اور اس نے کہا آپ کے دل میں دل ہے کہ پتھر ہے؟ تو کہا دل ہی ہے میرا۔ تو کہا میری طرف کیوں نہیں مائل ہو رہے ہو، کون سی کمی ہے؟ کہا کہ نہیں، نہانی ربی، میرے رسول اور میرے محبوب اللہ پاک نے منع کیا اس گناہ کرنے سے۔ کہا بس اتنا؟ کہا میں ایمان میں داخل ہوتی ہوں اور ہم پیچھے کے راستے سے نکل چلتے ہیں، اور آپ کا ایمان تو کیا، مجھے میرے باپ نے آپ کا ایمان لوٹنے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ کی نبی کی تعلیمات کو سن کر میں حیرت زدہ ہوں، مجھے بھی ایمان میں قبول کریے اور اپنے نکاح میں داخل کر کے پیچھے کے راستے سے نکل چلیے۔ میرے بزرگ عزیزو، کیا کرنے آئی تھی؟ اللہ پاک نے ایمان دے دیا، نکاح بھی ہو گیا۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات کی برکت سے اللہ پاک نے ان صحابی کو، ان تابعی کو زنا سے بچایا۔ میرے بزرگ عزیزو، بہت زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنی زندگی میں داخل کر دو۔ آپ کچھ نہیں ہوں گے، لیکن اللہ پاک آپ کو غالب کر دیں گے، اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہمارے پاس ساری چیزیں آ جائے، سارے اسباب آ جائے، سارے وسائل آ جائے، ساری فیسلٹی آ جائے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نہیں ہوگی، اللہ کی قسم اللہ پاک کی طرف سے میں اور آپ اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑنے کی نحوست کی وجہ سے میں اور آپ پوری دنیا میں ذلیل ہوں گے، آگے بھی ذلیل ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عزت کی توفیق دے، مجھے اور آپ کو اللہ پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی، اور سیرت اور سنت کو میرے اور آپ کی زندگی میں، میرے اور آپ کے بچوں کی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سراج العلوم بھیونڈی کا مدرسہ ہے، بہت اچھا مدرسہ ہے، معتبر مدرسہ ہے، ان کے عالم تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے جو دولت دی ہے، جو کچھ بھی اللہ پاک نے روپیہ دیا ہے، اس میں سے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کی رقم ان کو دے۔ مدرسہ بالکل معتبر ہے، میرا دیکھا ہوا ہے۔